نمبر 61، بچوں کو راستے میں کوڑا کرکٹ نہ پھینکنے دیں۔ بچے کی تربیت ابتدا سے کی جائے کہ بیٹا صفائی نصف ایمان ہے۔ شریعت نے صفائی کا بڑا حکم دیا ہے۔ دین نے یہاں تک کہا الایمان بضع وسبعون شعبۃ افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ ہے، ادنا شعبہ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا ہے، اور حیا تو ایمان کا بڑا حصہ ہے۔ تو ایمان کا شعبہ ہے تکلیف دہ چیز راستے سے ہٹاؤ۔ ہم خود ان کے سامنے تکلیف دہ چیز ڈالتے ہیں۔ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، بوتل پی اور وہ بوتل باہر پھینک دی، کھانا کھایا وہ ڈبہ باہر پھینک دیا، کچرا عین سڑک کے اندر پھینک دیا، کھانا کھایا اوپر سے کچرا لیا گلی میں پھینک دیا، بیٹے کو دیا بیٹا اس کو پھینک دو۔ ہم نے بچوں کو تہذیب نہیں سکھائی، صفائی ستھرائی نہیں سکھائی۔ اگر ابتدا سے بچے کے اس معاملے میں روک ٹوک ہوگی، اس کی زندگی میں نظافت آئے گی۔ نمبر 62، بچوں کو سلام کرنے کی عادت ڈالیں۔ آج ہمارے بچوں میں سلام کی عادت نہیں ہے، مصافحہ کرتے ہیں منہ سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں کہتے، حالانکہ ثواب سلام کرنے پر ہے۔ جو فضیلت آئی ہے وہ منہ سے سلام کرنے پر ہے کہ جو آدمی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے تو 30 نیکیاں ہیں، تو اصل زبان سے سلام کرنے پر ہے۔ تو بچے کو سکھایا جائے بیٹا مصافحہ بھی کرنا ہے، زبان سے سلام بھی کرنا ہے۔ آج ہم نے اپنی اولاد کو شرعی اصطلاحات اور ان کا استعمال نہیں سکھایا۔ آج ہمارے بچے کو نہیں پتہ کہ ملاقات ہوتی ہے سلام کرتے ہیں، کوئی اچھا کام کرے اس کو جزاک اللہ خیرن کہتے، کسی نے تعاون کیا، راستہ دکھا دیا، کوئی چیز اٹھا کے ساتھ لے گئے، بستہ اٹھا دیا، ہم کہتے ہیں تھینک یو، تھینک یو کہہ دیے، شکریہ کہہ دیے، جزاک اللہ اس کو نہیں سکھایا۔ نہ ماں باپ کی زندگی میں دعائیہ کلمات ہیں، نہ اولاد کی زندگی میں۔ ماں باپ میں بھی نہیں کہ وہ بچے کو بات بات پر دعا دے۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی بچہ کام کر لیتا نا، بڑے بزرگ دعا دیتے، اللہ تجھے ہدایت دے دے، اللہ تیرا بیڑا پار کر دے، اللہ تجھے حافظہ دے دے، کاروبار میں برکت دے دے۔ آج نہ باپ دعا دیتے نہ بزرگ دیتے، ٹائم ہی نہیں ہے کسی کے پاس، موبائل نے ایسا مصروف کر دیا۔ انگریز کی اصطلاحات زبان پر آ گئی، بات شروع ہے تو ہیلو، بات ختم ہے تو تھینک یو، معذرت کا طریقہ ختم ہو گیا، اصطلاحات شریعت کا رواج ختم ہو گیا۔ اس لیے بچوں کو ہم مسلمان ہیں اسلامی اصطلاحات سکھائیں۔ بچہ اٹھے تو اس کو دعا سکھائیں، سونے لگے تو دعا سکھائیں، دسترخوان پہ بیٹھے تو بسم اللہ پڑھنا بتائیں، کھانے کے آداب سکھائیں، پانی ہاتھ میں لے تو بسم اللہ ہے، آخر میں الحمدللہ ہے۔ جب ماں باپ کی زندگی میں یہ اعمال ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اولاد کو بھی توفیق دے دیتا ہے۔ نمبر 63، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیں۔ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیں، یعنی بچوں کو انسان ابتدا سے پابند کرے کہ پڑوسیوں کا بڑا مقام ہے۔ بیٹا جو پڑوس میں رہنے والے ان سے کبھی بھی بد کلامی نہیں کرنی، بد اخلاقی نہیں کرنی، کبھی ان کو جواب نہیں دینا، مذاق نہیں اڑانا۔ آج دیکھنے میں آتا ہے پڑوسی ہوتا ہے اور بچہ پڑوسی کا مذاق اڑاتا ہے، ماں باپ خوش ہوتے ہیں، وہ تمسخر کر رہا ہے، یہ مسکرا دیتے ہیں، اس کو کچھ نہیں کہتے۔ پھر یہی بچہ کا ایک کا مذاق اڑایا کل دوسرے کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح پڑوس کے معاملے میں ہم خود جب پڑوسیوں پر نکتہ چینی کرتے ہیں، بچوں کے سامنے ان کے عیوب تلاش کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، تو بچہ بھی ہم سے وہ باتیں سیکھ کر وہ بھی وہی کہہ رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم پڑوسیوں کے بارے میں ان کو ترغیب دیں، ان کو بتائیں کہ ان کا مقام تو اتنا زیادہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں، اللہ کی قسم مسلمان نہیں، اللہ کی قسم مسلمان نہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کون مسلمان نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ شخص مسلمان نہیں الذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ، جو خود پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی اس کے پہلو میں بھوکا ہو۔ آپ نے فرمایا وہ مسلمان نہیں۔ آج ہم کچرے میں کھانا پھینک دیتے ہیں، پڑوسی کو نہیں دیتے، ڈسٹ بین میں ڈال دیں گے، ضائع کر دیں گے، آدھے سے زیادہ جانوروں کے سامنے پھینک دیں گے، پڑوسی کو نہیں دیں گے۔ تو بچوں کو سکھایا جائے پڑوسیوں کا مقام بہت زیادہ ہے۔ حضرات سلف میں کیا اہتمام تھا، بہت بڑے عالم گزرے، میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ان کا گھر بالکل سادہ سا تھا، اور جب بارش ہوتی تو پانی ٹپکنے لگ جاتا۔ تو ہم نے حضرت سے کہا کہ حضرت اگر ہم آپ کے لیے کچھ رقم جمع کریں، آپ کو تھوڑا سا چھت ڈال کے دے دیں،
تاکہ یہ پانی نہ ٹپکے، یا اگر آپ خود سے تھوڑے بہت رقم جمع کرتے رہیں یہ تو آپ کو بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ حضرت نے فرمایا میں خود بھی ڈال سکتا ہوں، لیکن میرے آس پڑوس میں جتنے گھر ہیں یہ سب غریب ہیں اور سب کے گھر مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ اگر میں اپنی چھت یہ RCC اور پختہ کر دوں اور ان کی چھتیں کچی ہوں گی، ان کے دل میں یہ بات آئے گی فلاں کی چھت پختہ ہے، ہماری چھت کچی ہے، تو پڑوسی کو تکلیف پہنچے گی، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ساری زندگی کچے گھر کے اندر انہوں نے گزارا کر دی۔ یہ وہ لوگ تھے جو بڑے باریک بین ہوتے تھے۔ یہی میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ہم کھانا کھا رہے تھے، دسترخوان لگا تھا، جب ہم نے کھانا کھا لیا تو کھانے کے بعد اب میں دسترخوان اٹھا کر لے جانے لگا تاکہ دسترخوان کو جھاڑ دوں، تو حضرت نے پوچھا کیا دسترخوان جھاڑنے کا طریقہ آتا ہے؟ میں نے پوچھا حضرت کیا اس کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں طریقہ ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا حضرت کیا طریقہ ہوتا ہے؟ تو حضرت مولانا میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور خود انہوں نے سب سے پہلے جو ہڈیاں تھیں دسترخوان سے وہ الگ الگ کی، اور پھر جو گوشت کی تھوڑی بہت بوٹیاں اور چھچڑے تھے اس کو الگ الگ کیا، روٹی کے جو بڑے بڑے ذرا ٹکڑے تھے اس کو الگ الگ کیا، جو چھوٹے چھوٹے روٹی کے ذرات ہوتے ہیں ان کو الگ کر دیا، اور جو پھل فروٹ کھایا تھا اس کے جو چھلکے تھے ان چھلکوں کو الگ کیا، اور پھر آم کے اندر جو گٹھلیاں تھیں ان گٹھلیوں کو انہوں نے الگ کر دیا۔ پھر کہتے ہیں ہمارے ساتھ گئے، کہا آؤ میں بتاتا ہوں دسترخوان کیسے صاف کیا جاتا ہے اور اس کے جھاڑنے کے آداب کیا ہیں۔ ہڈیوں کو لے کر کے ایک جگہ پہ ڈالا، کہا یہاں پر کتے آتے ہیں اور کتے آتے ہیں تو یہ کتوں کی غذا بن جائے گی۔ پھر جو چھوٹی بوٹیاں تھیں اور چھچڑے تھے وہ لیے اور ایک جگہ دوسری جگہ پر گئے وہاں ڈالے، کہا یہاں بلیاں آتی ہیں تو یہ بلیوں کی غذا بنے گی۔ پھر جو روٹی کے تھوڑے بڑے بڑے ٹکڑے تھے وہ لیے اور اس کو اپنی چھت پر، گھر کی چھت پہ رکھا، کہا یہ پرندے لے کر جاتے ہیں، یہ ان کی غذا ہے۔ اور جو روٹی کے چھوٹے چھوٹے ذرات تھے ان کو گھر کے کونوں میں اطراف میں جو چھوٹی بلیں تھیں، کہا یہ چیونٹیوں کی غذا ہے، یہ چیونٹیاں یہاں آتی ہیں یہ ان کے لیے۔ اور جو پھلوں کو کاٹنے کے بعد جو گٹھلیاں تھیں ان گٹھلیوں کو لیا اور ایک دھوپ کی جگہ میں رکھا، کہا یہ خشک ہو جائیں گی، یہ بچوں کے کھیلنے میں کام آئیں گی۔ اور جو پھل کھانے کے بعد پھلوں کا جو کچرا ہوتا ہے، پھلوں کے جو چھلکے ہوتے ہیں ان کو لیا اور تھوڑی تھوڑی مسافت پہ جو راستہ تھا جہاں سے جانور گزرتے تھے، کہا یہاں سے گائیں بیل بکریاں گزرتی ہیں، اس جگہ سے گزرتی ہیں، ایک جگہ رکھیں گے تو ان کا جھگڑا ہوگا، ایک دوسرے کو سینگ ماریں گے، تو تھوڑا ایک جگہ رکھا، تھوڑا آگے رکھا تاکہ یہ ان کی غذا ہوگی۔ کہا یہ ہے دسترخوان صاف کرنا۔ ہم تو آدھے سے زیادہ کھانا ڈسٹ بین میں ڈال دیتے۔ شادی حالوں میں آپ جائیں، صرف نام و نمود کے لیے 5 لاکھ کی روٹی پکتی ہے، آدھے سے زیادہ ضائع ہو جاتی ہے۔ پھر کہتے ہیں رزق میں برکت کیوں نہیں ہے، یہ آئے دن حالات کیوں آ رہے ہیں، تم نے رزق کی ناقدری کتنی کی ہے۔ آج ہر گھر میں دیکھیں اتنا بڑا شوپر کچرے کا نکلتا ہے، یہ کچرا کہاں سے آ رہا ہے؟ آدھے سے زیادہ غذا ہوتی ہے، پھینک دیتے ہیں، مستحق کو نہیں دیتے۔ جب سے فریزر آیا اسٹاک کریں گے 3 دن، کھائیں گے نہیں۔ انسان آنکھوں کا آج بھوکا ہے، پیٹ کا بھوکا تو سیر ہو جاتا ہے، آنکھوں کا بھوکا سیر نہیں ہوتا۔ بعض تو ایسے بھی جو 6 مہینے گوشت اسٹاک کر رہے ہوتے ہیں، کھانے کی پھر توفیق نہیں ہوتی، وہی پھینک دیتے ہیں، تو کسی مستحق کو بھی نہیں دیتے۔ اصل بات یہ ہے اللہ ہر ایک کا مال قبول نہیں کرتا، اللہ ہر ایک کو توفیق نہیں دیتا وہ رب کے راستے میں خرچ کر دے۔ اس لیے میں نے ایک بات اہم عرض کی، بچوں کو یہ بھی تعلیم دی جائے کہ وہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ نمبر 64، دانتوں کی صفائی اور ناخن تراشنے کی عادت ڈالیں۔ بچوں کو یہ بھی سکھایا جائے کہ بیٹا دانت صاف کیے جائیں۔ یہ تب ہوتا ہے جب والدین اس کا اہتمام کرتے، جب والد خود صفائی نہ کرے، مسواک نہ کرے، ٹوتھ برش نہ کرے، منہ سے نسوار کی بدبو آ رہی ہے، پان اور گٹکے کی بدبو آ رہی ہے، سگریٹ اور نشے کی بدبو آ رہی ہے، پھر بچوں کی زندگی بھی ویسی ہوتی ہے۔ جو ماں باپ خود مسواک کا، صفائی کا اہتمام کرتے ہیں وہ بچے بھی اہتمام کرتے ہیں، جو خود ناخن تراش رہے ہوتے ہیں وہ بچوں کو بھی ترغیب دے رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 65، بچوں کو اذان کے وقت خاموش رہنے، جواب پڑھنے اور دعا پڑھنے کی تاکید کی جائے۔ 65 نمبر پر بات یہ کہ جب اذان ہو جائے بچوں کو کہا جائے بیٹا خاموش ہو جاؤ، ان کو ادب سکھائیں۔
تو یہ تب ہوگا جب والدین خود ادب سیکھیں گے، جب والدہ خود سر پہ دوپٹہ ڈال دے گی اذان کے وقت، اپنے کام کاج کو چھوڑ دے گی، والد خود متوجہ ہوگا اذان کی طرف، اپنے موبائل کو نیچے رکھ دے گا، اذان کا جواب دے گا، تو بچے بھی اذان کا جواب دیں گے اور پھر اذان کے بعد دعا پڑھیں گے۔ ہمارے گھروں میں اذان ہو رہی ہوتی ہے، ٹیلی ویژن چل رہا ہے، کیبل چل رہا ہے، انٹرنیٹ چل رہا ہے، موبائل لگا ہوا ہے، اذان کی صدا ہے، ہم بند نہیں کرتے، اذان کا ادب ختم ہو گیا، بے ادبی بہت زیادہ آ گئی۔ اسی وجہ سے اللہ ہمیں ذکر کرنے کی، عبادت کی توفیق نہیں دے رہا۔ بسا اوقات یہ ادب انسان کی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ عربی کی ایک کتاب ہے الاشارات فی علم العبارات، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ہارون الرشید کی بیوی تھی زبیدہ، یہ بہت نیک خاتون تھی، اس کے محل میں 300 عورتیں ہوتی تھیں، ہر وقت قرآن کریم کی تلاوت ہوتی تھی، صبح و شام قرآن کی تلاوت ہوتی۔ اسی نے نہر زبیدہ بنائی تھی حاجیوں کے لیے تاکہ پانی پینے میں دشواری نہ ہو۔ بہت نیک صالح متقی تھی۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب دیکھا، پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی۔ کہا کس عمل پہ مغفرت ہوئی؟ کہا اس پر ہوئی کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی، اس دوران اذان کی آواز آئی، میں نے اپنے جھولے کو روکا، اپنے سر پہ دوپٹہ ڈالا، اذان کے کلمات کے جواب دیے، مسنون دعا پڑھی۔ اللہ رب العزت کو یہ عمل پسند آیا کہ اس نے میرے نام کا ادب کیا، میرے نام کے ادب کی وجہ سے سر پہ دوپٹہ ڈالا، جواب دیا۔ فرمایا زبیدہ ہم نے تیرے اس عمل پر تیری بخشش کر دی۔ دولت، پیسہ، سب چیزیں ایک طرف رہ گئیں، ایک اذان کے ادب پر اللہ نے مغفرت کر دی۔ اس لیے میں نے کہا 65 نمبر پر یہ بات ہے، بچوں کو اذان کا ادب سکھائیں، ان کو بتائیں بیٹا اذان ہو جائے سب کام کاج چھوڑو، اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی کی طرف دعوت ہے، ادھر متوجہ ہو جاؤ، کام چھوڑو، جواب دو، نماز کے لیے آؤ۔ 66 نمبر پر ہے راستے میں کوڑا کرکٹ پھینکنے سے منع کرے۔ اولاد کی تربیت میں ایک اصول یہ ہے کہ انسان اپنی اولاد کو، بچوں کو اس بات سے منع کرے کہ اگر وہ راستے میں کہیں کچرا پھینک دے، پھل کھائے اور کھانے کے بعد پھلوں کا کچرا راستے میں پھینک دیا، کھانا کھانے کے بعد ڈبے، ہڈیاں راستے میں پھینک دی، گھر کی جو غلاظت ہے، گندگی ہے، کچرا ہے، اسے راستے میں ڈال دیا، اس سے اولاد کو منع کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 77 شعبے بیان فرمائے۔ آپ نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، افضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، اور ادنا شعبہ تکلیف دہ چیز راستے سے ہٹانی ہے، والحیاء من الایمان، اور ایمان کا بڑا حصہ حیا۔ تو دیکھیں آپ نے ایمان کا ایک شعبہ کس کو قرار دیا کہ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹایا جائے۔ تو اس لیے اولاد کو ابتدا سے اس بارے میں تربیت دینی چاہیے کہ بیٹا راستے میں کچرا پھینکنا نہیں ہے، راستے سے کچرا اٹھانا ہے۔ جب والد خود اس کے ساتھ جا رہا ہو، راستے میں کوئی پتھر نظر آیا اس نے کنارے پہ کیا، کوئی کانٹا ٹہنی نظر آئی اس کو ہٹا دیا، کوئی کچرا نظر آیا اسے کنارے پہ کر دیا، تو بچہ پھر اولاد والدین سے عملی تربیت سیکھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن آج دیکھنے میں آتا ہے گاڑی میں جا رہے، راستے میں کوئی کھانا کھایا، راستے میں کوئی برگر کھائے، کوئی بھی چیز پی لی، اب وہی کچرا گاڑی کے دوران شیشہ نیچے کیا اور سڑک پہ پھینک دیا۔ اب باپ بیٹے سے خود کہہ رہا ہوتا ہے بیٹا اس کو پھینک دو، تو بچہ پھینک رہا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ راستے میں پھینکنا، سڑک میں پھینکنا کوئی گناہ نہیں ہے، حالانکہ یہ دوسروں کے لیے تکلیف کا ذریعہ ہے۔ شریعت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ انسان کسی کو اذیت نہ دے۔ اسلام نے یہاں تک احکامات بتائے کہ حجر اسود کا بوسہ لینا ایک مستحب عمل ہے، اور یہ وہ پتھر ہے جو جنت سے آیا ہے، جس کے بوسہ لینے سے انسان کے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے بوسہ دینے میں بھی لوگوں کی تکلیف کا ذریعہ بنے، لوگوں کو دھکا دینا پڑے اور انسان پھر آگے بڑھے، تو پھر یہ قطعاً جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایذائے مسلم ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ نمبر 67، مہمانوں کی عزت اور اکرام کا حکم دے۔ مہمانوں کی عزت اور اکرام کا حکم دے۔ ایک اصول یہ ہے کہ بچے کے ذہن میں ابتدا سے یہ بات ڈالی جائے، جب بھی کوئی مہمان آ جائے تو بتایا جائے یہ اللہ کی رحمت ہے، مہمان کے آنے سے رزق گھٹتا نہیں ہے، بڑھتا ہے،
اور ایمان کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے۔ تو بیٹے کو بتانا چاہیے کہ اکرام یہ شریعت کا حکم ہے، اور اس کی ترغیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور مہمان کے آنے سے رزق میں کمی نہیں ہوتی، اس کے آنے سے پہلے ہی اللہ رزق میں برکت ڈال دیتا ہے، اور مہمان کی آمد کے بعد رزق مسلسل بڑھتا رہتا ہے۔ تو جب مہمان آئے والد اس کا استقبال کرے تو بچے دیکھتے ہیں مہمان کی آمد پہ والدین خوش ہوئے، اٹھ کر ملے، اچھے انداز سے ملے، ان کے لیے اچھی چیز بنائی، تو اولاد کی تربیت ہوتی ہے۔ اس طرح اگر کوئی مہمان آ جائے تو ان کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنا چاہیے۔ اللہ رب العزت آخرت میں تو بدلہ دیتا ہی ہے، بسا اوقات اللہ دنیا میں بھی بدلہ دے دیتا ہے۔ علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے روض الریاحین فی حکایات الصالحین، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ بغداد میں ایک خاتون تھی جو فضہ کے نام سے مشہور تھی۔ ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب میں شہر میں پہنچا تو مجھے کسی نے کہا کہ یہاں ایک خاتون کے پاس بکری ہے جس کے ایک تھن سے دودھ آتا ہے اور دوسرے تھن سے شہد آتا ہے، اور کہا لوگوں نے اس کا تجربہ بھی کیا ہے، اگر آپ چاہو تو آپ بھی جاؤ، جو جائے خاتون منع نہیں کرتی، برتن لے کر جاؤ اور تم نکالو تو ایک تھن سے دودھ نکلے گا، دوسرے سے شہد نکلے گا۔ ربیع بن سلیمان کہتے ہیں میں نے بات سنی، بڑا تعجب ہوا، تو میں نے کہا چلو میں خود اس کا تجربہ کرتا ہوں۔ میں برتن لے کر وہاں پہنچا، دستک دی، اس کا شوہر باہر آیا۔ میں نے کہا میں نے سنا ہے آپ کی بکری کے ایک تھن سے دودھ اور دوسرے سے شہد آتا ہے، اگر اجازت ہو تو میں بھی نکال دوں؟ تو انہوں نے کہا نکال دو۔ بکری لے کر آئے، اس شخص نے اسی طرح ایک تھن سے دیکھا تو دودھ تھا، ایک برتن میں بھرا، دوسرے میں شہد تھا تو شہد بھی نکالا۔ بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیسے شہد بکری کے تھنوں میں آیا؟ تو اس نے واقعہ اور سبب پوچھا کہ یہ کب سے آ رہا۔ اس شخص نے واقعہ سنایا، کہا اصل بات یہ کہ ہمارے گھر میں ایک ہی بکری تھی اور میرے چھوٹے بچے تھے، دودھ پیتے بچے تھے، گھر والی کا دودھ نہیں تھا، میں وہی بکری کا دودھ اپنے بچوں کو دیتا تھا۔ ایک مرتبہ گھر میں مہمان آ گئے، اب ان کے اکرام کے لیے گھر میں کوئی اور جانور نہیں تھا، تو میں نے گھر والی سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا مہمان کے اکرام میں اس بکری کو ذبح کر دو۔ میں نے اس سے کہا پھر بچوں کا کیا ہوگا؟ کہا بچوں کا اللہ مالک ہے، اللہ اس سے بہتر چیز ہمیں دے دے گا، اس لیے کہ شریعت نے مہمان کے اکرام کا حکم دیا۔ تو وہ شوہر کہتا ہے میں بکری کو لے کر باہر گیا، ذبح کر رہا تھا، میں نے ذبح کی، میں کھال اتارنے لگا کہ مہمان کا اکرام ہو، اتنے میں گھر کے اوپر جو صحن تھا اس سے سیڑھیاں نیچے آ رہی تھی، تو اسی طرح کی بکری اوپر سے نیچے اتر کی طرف آئی۔ اب ان کی گھر والی کہتی ہے میں سمجھی کہ کہیں اس سے چھوٹ کر یہ بکری اوپر چڑھ گئی ہوگی، تو چلو میں پکڑ کر دوبارہ شوہر کو دے آتی ہوں۔ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی تو گھر والی نے بکری کو پکڑا، باہر لے کر آئی تو کیا دیکھا شوہر تو بکری کو ذبح کر چکا ہے، کھال اتار رہا ہے۔ تو اب یہ دوسری بکری اللہ تعالیٰ نے گویا غیب سے ان کے لیے بھیج دی، بالکل ہو بہو اسی بکری کے مشابہ تھی۔ کہا اللہ کو گویا ہمارا یہ عمل پسند آ گیا، ہم نے اس بکری سے پہلی والی سے مہمانوں کا اکرام کیا، اور اللہ نے یہ جو ہمیں دے دی، یہ اللہ نے ہمیں ایسا بہترین عطیہ اور بدلہ دیا کہ جب ہم اس کے ایک تھن سے نکالتے ہیں تو دودھ نکلتا ہے، دوسرے سے نکالتے ہیں تو شہد نکلتا ہے۔ مہمان کا اکرام کیا، اللہ نے دنیا میں بہترین بدلہ عطا فرما دیا۔ ہم اس کا اکرام کرتے ہیں جس سے غرض ہوتی ہے، جس سے لالچ ہوتی ہے، دنیا کا کوئی نفع اور طمع ہوتی ہے، اس کا تو اکرام کریں گے۔ اور اگر کوئی غریب ہے، مفلس ہے، جس سے بظاہر دولت پیسے کی کوئی امید اور طمع نہیں ہے، تو یا تو دستک ہوگی تو اوپر سے آواز آئے گی انکل ابو جی گھر میں نہیں ہے، کیونکہ انکل غریب ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو انکل کو بٹھانا پھر اس کو کھلانا یہ تو پیسوں کا ضیاع ہے، تو اول تو آنے نہیں دیں گے، اور اگر آ بھی دیا تو سرسری طور پر کہہ دیں گے ہاں بھئی کھانے کا وقت ہے کچھ کھائیں گے، وہ غریب کہے گا نہیں تو نہیں۔ تو اس لیے ہمارے ہاں اکرام کا دار و مدار اغراض پر ہے، اسلام پر نہیں۔ ہمارے ہاں مہمان نوازی کا تعلق قومیت لسانیت پر ہے، اسلام اور ایمان پر نہیں ہے۔ آج مہمان کے آنے پہ ہم ناراض ہوتے ہیں، پیشانی پہ بل آ جاتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں ہے کھانے کے وقت آ گیا۔
حالانکہ وہ جس وقت بھی آئے وہ اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اولاد کی تربیت میں ایک اہم اصول کیا ہے کہ مہمانوں کے آنے پر ان کا خوب اکرام کیا جائے، تاکہ بچے اپنے والدین سے یہ سیکھیں، مستقبل میں جب بھی کوئی مہمان آئے تو ان کا برتاؤ اور تعلق اسی طرح ان کے ساتھ باقی رہے۔ خطبات فقیر میں ایک واقعہ ہے، ایک شخص کی گھر والی بڑی جھگڑالو تھی، بات بات میں شوہر سے جھگڑتی رہتی تھی۔ ایک دفعہ اس کے گھر میں مہمان آ گئے۔ اب اس نے سوچا گھر والی سے کہوں کہ کھانا بنائے تو پھر جھگڑے گی، الجھے گی، تو کہا چلو بہتر ہے اپنے پڑوسی سے کہہ دیتا ہوں، اس کی گھر والی اس کے لیے کھانا بنا دے۔ اس نے پڑوسی سے کہا، پڑوسی کی گھر والی کھانا بنا رہی تھی۔ اب اس کی گھر والی کہتی ہے کہ میں اتفاقاً اٹھ کر کچن کی طرف آئی تو میں نے دیکھا مجھے کوئی نظر آیا کہ ایک شخص تھا جس کا سفید لباس، سفید امامہ ہے، اور وہ ہمارے آٹے کی بوری سے آٹا تھوڑا نکال رہا ہے۔ میں نے جو دیکھا تو اچانک ایک نئی مخلوق مجھے نظر آئی، نہایت خوبصورت چہرہ۔ میں نے پوچھا تم کون ہو، کیوں ہمارے آٹے کی بوری سے آٹا لے رہے ہو؟ اس نے جواب دیا یہ جو آٹا تھا یہ مہمان کی آمد سے پہلے تمہارے آٹے میں ملا دیا گیا تھا برکت کے لیے، لیکن جب تم نے انکار کر دیا کہ میں مہمان کے لیے کھانا نہیں بناتی تو یہ برکت ہم یہاں سے لے کر جا رہے ہیں، اس پڑوسی عورت کے گھر کے آٹے میں ملائیں گے تاکہ اس کے ذریعے اس کے آٹے میں برکت ہو جائے۔ خاتون نے یہ دیکھا تو فوراً رونے لگی، شوہر سے کہا آج کے بعد کوئی مہمان آئے اس کا اکرام میں خود کروں گی۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی پردہ ہٹا دیتا ہے اور غیب کی کوئی چیز انسان کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے، چونکہ انسان ظاہر کو بہت جلدی تسلیم کرتا ہے اور غیب کی باتیں اسے اتنی جلدی سمجھ میں نہیں آتی۔ نمبر 68، بچے کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کریں۔ تربیت کا ایک اصول یہ ہے بچے کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کی جائے۔ محبت کس طرح پیدا ہوگی کہ بچہ جیسے ہی بولنے لگ جائے اسے سب سے پہلے جب کلمہ سکھایا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی بتایا جائے، بیٹا ہمارے پیغمبر کا نام محمد ہے، ہمارے پیغمبر کا نام احمد ہے۔ جب بھی حضور کا نام لیا جائے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جائے۔ نام جب بھی لے محبت اور عقیدت سے لے تو بچہ سیکھے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محبت سے لیا جاتا ہے۔ اسے بتایا جائے بیٹا جب بھی حضور کا نام نامی اور اس میں گرامی آئے گا آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے سامنے درود پڑھیں گے تو بچہ ماں باپ سے سیکھ کر ہمیشہ اس کا اہتمام کرے گا، حضور کے تذکرے پر درود پڑھے گا۔ اس کے سامنے محبت اس طرح کرنی ہے کہ جب بھی حضور کا نام آئے سر جھکا دینا ہے تعظیم کے، تو بچہ سیکھے گا کہ حضور کے اسم گرامی میں تعظیماً سر جھکا دینا ہے۔ آپ کی بات جب بھی ہو عزت کے ساتھ سننی ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ جب بچپن سے ہم اپنے بچے کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالیں گے تو یہ ساری زندگی حضور کا فرما بردار ہوگا، ساری زندگی اطاعت گزار ہوگا۔ آج دیکھنے میں کیا آتا ہے، بچہ لڑکپن تک پہنچ جاتا ہے، اس سے پوچھو بیٹا تمہارے پیغمبر کا نام کیا ہے، بچے کو پتہ نہیں ہوتا۔ پوچھو بیٹا کرکٹ کے کھلاڑیوں کا نام کیا ہے، وہ سب کے نام بتا دیتا ہے، ایک نہیں سارے ٹیموں کے نام بتا دے گا، لیکن اس سے پوچھو بیٹا پیغمبر کا نام کیا ہے، اسے نہیں معلوم۔ بچہ تو کیا بتائے۔ آج اگر پوچھو بیٹا خلفائے راشدین کے نام کیا ہے، عشرہ مبشرہ 10 صحابہ جن کے لیے جنت کی بشارت لسان نبوت سے ملی وہ کون ہے، ان 10 کے نام بتاؤ، بیٹے کو نہیں پتہ۔ بیٹا کیا بتائے، باپ کو بھی نہیں پتہ۔ تو بنیادی وجہ کیا ہے، ہم نے اولاد کے سامنے حضور کا، صحابہ کا تذکرہ کیا ہی نہیں ہے۔ ہم نے جب کیا یا فلمی اداکاروں کا یا کھلاڑیوں کا یا سیاسی لیڈروں کا یا تاریخ کے ظالم جابر لوگوں کا، ہم نے ان کے سامنے عدل اور انصاف کے درخشاں پہلو قائم کرنے والے، اپنی زندگی کو اخلاص و للہیت میں گزارنے والوں کا ذکر ہی نہیں کیا۔ نمبر 69، بچے کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کریں۔ 69 نمبر اصول یہ ہے بچے کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا کریں، اسے مخلوق سے نہ ڈرائیں، اللہ سے ڈرائیں۔ آج ہم نے بچے کے دل میں بچپن سے مخلوق کا ڈر ڈال دیا، بیٹا یہ کام نہیں کرو گے چڑیل کھا جائے گی، کالا کتا آ جائے گا، کالی بلی آ جائے گی، فلاں آئے گا اور تمہیں کھائے گا۔ ہم نے ابتدا سے بچے کو بزدل بنا دیا، مخلوق کا ڈر اس کے دل میں ڈال دیا۔ اگر ہم شروع سے اللہ کا خوف ڈالتے کہ بیٹا ہر جگہ اللہ موجود ہے، تم بند کمرے میں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم لحاف کے اندر ہو تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، سیاہ رات ہو اندھیرا ہو
کوئی موجود نہ ہو، تیرا رب پھر بھی تجھے دیکھ رہا ہے۔ جب بچے کے دل میں یہ اللہ کا ڈر ہوگا، کبھی وہ اندھیرے کو تلاش نہیں کرے گا، کبھی گلی کونوں میں، چوراہوں میں اور میدانوں میں چھپ کر موبائل کا غلط استعمال نہیں کرے گا، گناہ نہیں کرے گا، اسے معلوم ہوگا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے چیز کی بڑی کمی ہے، ہم نے اولاد کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ڈالا۔ اس لیے جب بھی بات ہو اس کے دل میں یہ بات ڈالیں، بیٹا آپ جہاں کہیں بھی ہو اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے۔ ایسی کوئی حرکت نہ کرو جو اللہ رب العزت کی ناراضگی کا ذریعہ بن جائے۔ نمبر 70، صدقہ کرنے کی عادت ڈالیں۔ ایک اصول کیا ہے، بچے کے ذریعے صدقہ کرنے کی عادت ڈالیں، یعنی کوئی فقیر آئے دروازے پہ دستک دے، بیٹے کو پیسے دے، بیٹا اپنے ہاتھ سے اس فقیر کو دے دو۔ راستے میں کوئی نظر آئے بچے کو پیسے دیں، بچہ اس فقیر کو دے دو۔ جب انسان بیٹے کے ذریعے سے غریبوں کو، مستحقین کو دے گا تو اس میں سخاوت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اب کوئی مانگنے کے لیے آیا اور اولاد میں بیٹا ہے، بیٹی ساتھ بیٹھی ہے، اس نے اس کو دو باتیں سنا دی، بھلا بھلا کہا، لان تان کیا، تان تشنی کا نشانہ بنایا۔ بیٹا سمجھ گیا کہ جو بھی فقیر آئے اس کو تو ذلیل کرنا چاہیے، اس کو تو بے عزت کرنا چاہیے، جیسے باپ نے کیا وہ اس کو اپنا کمال سمجھے گا۔ شریعت کا حکم ہے کہ سائل جب بھی آئے اس کو کبھی بھی تم نے جھڑکنا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دیکھنا ہے وہ کس کے نام پہ مانگ رہا ہے۔ وہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے تو انسان اس وجہ سے اس کے ساتھ دے دے۔ اگر وہ اس کا مانگنا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک وہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے۔ ہمارے پاس اس نے رب کے نام پہ صدا لگائی، ہماری گنجائش بنے تو ہم اس کو دے دیں۔ تو اسی طرح پڑوسیوں کے ہاتھ کوئی چیز بھیجنی ہو بچے کے ذریعے سے بھجوائیں، بچے کو ترغیب دے، بیٹا پیسے دینے سے کم نہیں ہوتے، اللہ کے نام پر جب بھی کوئی دیتا ہے اللہ دگنا کر کے واپس کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقے سے کبھی مال کم نہیں ہوگا، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ جیسے کنویں سے جتنا پانی نکالو پانی کم نہیں ہوتا اور بڑھتا رہتا ہے، جتنا رب کے نام پہ کوئی خرچ کرتا ہے وہ کم نہیں ہوتا، اللہ اس کو بڑھاتا رہتا ہے۔ پھر جتنا اخلاص ہوتا ہے اتنا اللہ دگنا کر کے دیتا ہے، کبھی 10 گنا، کبھی 70 گنا، کبھی 700 گنا، کبھی 7 لاکھ گنا۔ اس لیے حدیث میں مختلف الفاظ اسی لیے آتے، جتنا اخلاص ہوگا اتنا اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ اس کو دے دے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ تھا تو گھر میں ایک فقیر نے صدا لگائی، اللہ کے نام پہ دے دو۔ انہوں نے اپنی خادمہ سے پوچھا کچھ ہے؟ اس نے کہا بس اتنا ہے جس سے آپ افطاری کر سکیں گی، تھوڑی کھجور ہے، اس کے علاوہ تو باقی کچھ نہیں۔ فرمایا یہی اس کو دے دو۔ کہا پھر افطاری کس سے ہوگی؟ کہا اللہ رب العزت کوئی بندوبست فرما دیں گے۔ انہوں نے اس فقیر کو وہ دے دیا۔ اب شام کے وقت افطاری سے پہلے کوئی ہدیہ لے کر آیا، کہا ام المومنین حضرت عائشہ کے لیے ہدیہ ہے۔ خادمہ نے لیا، دسترخوان لگایا، سامنے رکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا ہے؟ کہا کسی نے آپ کے لیے بکرے کا گوشت بھیجا ہے، روٹیاں بھیجی ہے اور بھنا ہوا گوشت بھی ہے، سالن بھی ہے۔ حضرت عائشہ نے اپنی خادمہ کی طرف دیکھا، کہا دیکھو اللہ کے نام پر دیا، اللہ نے اس سے بہترین چیز ہمیں واپس لوٹا دی۔ اس لیے جو انسان دے رہا ہوتا ہے رب العالمین اتنا واپس کر کے لوٹا دیتا ہے۔ رابعہ بصریہ رحمہ اللہ بڑی اللہ کی نیک صالح خاتون گزری، ایک دفعہ بیٹھی ہوئی تھی، دسترخوان لگا، کھانا کھانے لگی، کسی فقیر نے صدا لگائی اللہ کے نام پہ دے دو۔ 2 روٹیاں تھیں، انہوں نے کہا یہ فقیر کو دے دو۔ انہوں نے کہا اس کے علاوہ تو کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ کہا اللہ رب العزت بندوبست کر دے گا۔ 2 روٹیاں اس کو دے دی، سالن بھی دے دیا۔ اب دسترخوان لپیٹ لیا گیا، اپنے ذکر اذکار میں لگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہدیہ آیا، کسی نے کہا یہ ہدیہ ہے رابعہ بصریہ کو دے دو۔ تو اب وہ جب لے کر آئے پوچھا گنو کتنی روٹیاں ہیں؟ گنی تو 18 تھیں، 7 سالن تھا۔ کہا یہ میرا ہدیہ نہیں، کسی اور کا ہوگا۔ شاید لانے والے کو غلط فہمی ہو گئی ہوگی، اس کو واپس دے دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ ہدیہ آیا، کہا رابعہ بصریہ کے لیے۔ کہا گنو کتنی ہے؟ گنی تو 20 روٹیاں تھیں۔ کہا یہ میرا ہدیہ ہے، کیونکہ اللہ ایک کا 10 گنا کر کے واپس لوٹاتا ہے۔ تو میں نے 2 دیے تھے اس لیے رب العالمین 20 کر کے واپس لوٹائے گا، اس لیے میں نے کہا 18 کسی اور کا ہوگا، 20 میرا ہدیہ۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں تربیت کا ایک اصول کیا ہے، اولاد کے ذریعے سے صدقہ کیا جائے، صدقے کی عادت ڈالی جائے۔ ہم نے بچپن سے بیٹے کو عادی بنایا پیسے گننے کا، بیٹا پیسے ہیں جمع کرو، گنتے رہو۔ قرآن کہتا ہے ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، الذی جمع مالہ وعددہ،
جو مال کو جمع کرتے ہیں گنتے رہتے، لاکھ ہے، 2 ہو گئے، 4 ہو گئے، 6 ہو گئے، گنتے جمع کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس مال میں جان ہوتی ہے، مال کا نقصان ہوتا ہے، جان چلی جاتی ہے۔ یہ ہارٹ اٹیک کس کو کہتے ہیں؟ یہ وہی مال سے محبت ہوتی ہے۔ مال کا نقصان ہوا تو مال کے ساتھ جان جڑی ہوئی تھی، 10 لاکھ 20 لاکھ کا نقصان ہوا، مال کے پیچھے جان بھی چلی گئی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، اولاد کے دل میں جب ہم صدقے کی عادت ڈالیں گے، بتائیں گے بیٹا اللہ واپس دگنا کر کے دیتا ہے، انشاءاللہ وہ اولاد ہمیشہ صدقہ کرتی رہے گی، سخی بنے گی۔ نمبر 71، غریبوں سے محبت، تعاون اور میل جول کی تعلیم دیں۔ بچے کو ابتدا سے غریبوں کی محبت اس کے دل میں ڈالیں، غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، میل جول، ان کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دیں۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ، ہم بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا غریب کے ساتھ نہیں بیٹھنا، فلاں دولت مند پیسے والا ہے اس کے بیٹوں کے ساتھ تعلق رکھنا۔ اس لیے بچہ ابتدا سے ہی، جو عیاش بچے ہوتے ہیں اور جن والدین کی زندگی دولت پیسے میں گزر رہی ہوتی ہے، جن کی کمائی کرپشن، سود، رشوت اور حرام کی ہوتی ہے، ان بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تو ان کی زندگی میں بھی خواہشات، عیاشی، دولت کی محبت، پیسہ اور ثروت، فیشن، یہ چیزیں ابتدا سے آ جاتی۔ جب وہ بچہ غریب کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا، اس کے دل میں ان کی محبت بھی آئے گی، شکر کا جذبہ ہوگا، فلاں کے گھر میں تو کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اللہ نے ہمیں اتنا دیا، ان کے پاس پہننے کے لیے نہیں تھا، اللہ نے ہمیں لباس دیا، ان کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں، کرائے کا مکان اللہ نے ہمیں دیا۔ ان کے حالات سنے گا، شکر کرے گا، ان کے ساتھ تعاون کرے گا، گھر آ کر بتائے گا، اپنے حصے میں سے ان کو دے گا، اس طرح محبت بھی بڑھتی رہے گی، زندگی میں عاجزی بھی آئے گی۔ انسان جس صحبت میں بیٹھتا ہے اس صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ غریبوں کے ساتھ بیٹھے گا، عاجزی تواضع رہے گی، مالداروں کے ساتھ بیٹھے گا، مال کی محبت ہوگی، فاسق فاجر لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا، گناہ پہ جری ہو جائے گا، حکمرانوں کے ساتھ بیٹھے گا، ظلم و ستم آئے گا، عورتوں کے ساتھ بیٹھے گا، فیشن، دولت، حرص و ہوس یہ زندگی میں آئے گی، علماء کی صحبت اختیار کرے گا، علم سے محبت آئے گی، صلحاء کی صحبت میں رہے گا، عمل میں آگے بڑھتا رہے گا۔ تو ہر صحبت کا ایک اثر ہوتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں ایک واقعہ لکھا، سمجھانے کے لیے فرمایا کہ ایک شخص نے شیر کا ایک چھوٹا بچہ لے لیا، جنگل سے لے کر آیا اور اس کو بھیڑیوں کے ساتھ رکھا۔ اب وہ بھیڑیوں کی صحبت میں رہتا تو ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اس میں بھیڑیوں کی عادت آ گئی۔ اب اس کو پتہ نہیں میں جنگل کا بادشاہ تو میں ہوں، لیکن چونکہ صحبت بھیڑیوں کی ملی تو وہ بھیڑیوں والی عادات اس میں آ گئی۔ ایک دفعہ جب پانی پینے کے لیے گھاٹ پہ گیا تو پانی میں جو دیکھا تو اسے اپنی شکل نظر آئی، تو اس نے کہا میں تو شیر ہوں، میں تو بھیڑیا نہیں ہوں۔ پھر اس نے فوراً آواز نکالی، جنگل کی طرف گیا کہ میرے اندر تو یہ صفات تھی اور میں کس میں چلا گیا۔ تو اس کو جب اپنی اصل کا پتہ چلا، اس نے بھیڑیوں کو چھوڑا، جنگل میں گیا، پھر حکمرانی شروع کر دی۔ تو دیکھیں صحبت تھی بھیڑیوں کی، تو صحبت سے شیر بھی اپنی اصل بھول کر بھیڑیا ہو گیا، اور جب اس کو اپنی اصل کا پتہ چلا تو پھر وہی آیا اور اصل کی طرف لوٹ آیا، اور اس کے پھر آواز نکالنے سے، بھاگنے سے تمام جانوروں پہ اس کا رعب اور دبدبہ قائم ہو گیا۔ تو صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے، اس لیے غریبوں کی صحبت سے اس میں عاجزی اور تواضع آئے گی۔ نمبر 72، بچوں کے سامنے دوسروں کی مدد کرتے رہیں۔ بچوں کے سامنے دوسروں کی جسمانی مدد، مالی مدد انسان کرتا رہے کہ دیکھا کوئی بوڑھا ہے، سامان نہیں اٹھا سکتا، آپ کا بچہ آپ کے ساتھ جا رہا ہے، آپ نے خود اس بوڑھے کا سامان اٹھا لیا۔ کوئی سوار نہیں ہو سکتا، ہاتھ سے پکڑ کے سوار کر دیا۔ راستے میں کوئی اندھا نظر آیا، ہاتھ پکڑ کے اسے راستہ پار کرا دیا۔ بچہ دیکھ رہا ہے، گاڑی میں سفر کیا، کوئی بوڑھا آ گیا، اپنی سیٹ سے اٹھ کر اس بوڑھے کو بٹھا دیا۔ راہ چلتے ہوئے کوئی بوڑھا نظر آیا، پیچھے ہٹ گیا، اسے راستہ دے دیا۔ راستے میں کوئی ملا، محبت سے ملا، سلام کیا، دعاؤں کی درخواست کی۔ بچہ یہ سب چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے کہ واقعی بڑوں کے ساتھ ایسا ہی تعلق ہوتا ہے اور یوں ہی ان کی نصرت اور مدد کی جاتی۔ تو جب انسان ان کے سامنے جسمانی اور مالی مدد کرے گا تو بچے کے دل میں بھی یہ جذبہ پیدا ہوگا۔ نمبر 73، بچوں کو معذرت کرنا سکھائیں۔ بچوں کو معذرت کرنا سکھائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے سے اگر غلطی ہو جائے اس کو بتائیں بیٹا آپ سے غلطی ہو گئی، اور جس کی غلطی ہوئی ہے اس سے معافی مانگ لو۔ معافی مانگ لو، جی مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ والدہ کی نافرمانی کی ہے، والدہ سے غلطی معافی مانگے۔
اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ طائب ہو جائے، معذرت کی عادت اس کے دل میں شروع سے ڈالیں۔ عموماً یہ ہوتا ہے ہم لوگ خود بھی نہیں کرتے، دوسروں کی عزتوں سے کھیلتے، ماں بہن بیٹی کی گالیاں دوسروں کو دے رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ بچہ بھی یہ چیزیں سیکھ کر وہ بھی دوسروں کو اسی طرح پکارتا ہے۔ ماں باپ سے اس نے جو لب و لہجہ اور جو گفتگو سیکھی ہے وہی اس کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ تو معذرت سکھائی جائے، بیٹا اگر کسی کی نافرمانی کی ہے اس سے معافی مانگو، اس سے عزت کم نہیں ہوگی، تمہاری عزت بڑھ جائے گی۔ معافی مانگ کر کبھی کوئی ذلیل نہیں ہوتا، تکبر کر کے کبھی کوئی عزت نہیں پاتا۔ جب بھی انسان معافی مانگتا ہے اللہ عزت کو بڑھا دیتا ہے، اللہ کے ہاں بھی عزت بڑھ جاتی ہے، مخلوق کے ہاں بھی اس کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 74، ابتدا سے بچوں پر چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں ڈالیں۔ ابتدا سے بچوں پر چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں ڈالیں، اس کا مطلب یہ ہے بچہ 5-6 سال کی عمر کو پہنچ گیا، اب اس پر ایک ذمہ داری ڈال دی، بیٹا دودھ آپ نے لانا ہے، بیٹا راشن آپ نے لے کر آنا ہے، گھر کا سامان بازار سے آپ نے لے کر آنا ہے، فلاں کے گھر یہ دے کر آنا آپ کی ذمہ داری ہے، یہ کام آپ نے کرنا ہے، تاکہ بچپن سے ہی اس پر ذمہ داری آتی رہے، وہ اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھے۔ جب بچہ ابتدا سے بچپن سے لڑکپن سے آزاد ہوتا ہے تو جوانی میں بھی آزاد ہوتا ہے، پھر وہ ماتحتی کو قبول نہیں کرتا، کسی کے ساتھ رہنا اس کی شان کے خلاف ہوتی ہے، کسی کے ماتحت ہو کر کاروبار نوکری مزدوری کرنا وہ اس کو اپنی عزت کے خلاف سمجھتا ہے۔ اور جب بچپن سے اس پہ ذمہ داریاں ڈلتی جائیں گی تو وہ اپنے آپ کو ایک حیثیت والا سمجھے گا، خود اعتمادی اس میں پیدا ہوگی، حوصلہ پیدا ہوگا۔ نمبر 75، بچوں کو کھیلنے کا وقت مہیا کریں۔ کھیلنے کا وقت مہیا کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا وقت ہونا چاہیے بچے کے لیے دن بھر میں آدھا پونا 1 گھنٹہ جس میں وہ جسمانی کھیل کھیل سکے۔ انسان کو جس طرح جسم کی نشو و نما کے لیے غذا کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہے، آرام کے لیے نیند کی ضرورت ہے، اس طرح جسم کی نشو و نما کے لیے اسے کھیل کود کی بھی ضرورت ہے۔ کھیل کود کا مطلب نہیں کہ موبائل ہاتھ میں دے دو، ہم نے کھیل اس کو سمجھا کہ ٹچ موبائل پہ گیم لگا کر بچے کو دے دو، ہم نے اس کو گیم ہاتھ میں لگا دی، اب وہ سارا دن 12 10 گھنٹے موبائل پہ لگا ہوا ہے، وہ گھر سے باہر نہیں نکل رہا، بچوں کے ساتھ کھیلا نہیں، گھر میں بیٹھ کر گیم کھیل کر آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی، حافظہ کمزور ہو گیا، بیٹھ کر جسم بھاری ہو گیا، لڑائی دیکھ کر گیم میں مزاج میں چڑچڑا پن آ گیا، بات میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا، مزاج میں سختی آ گئی۔ جب موبائل لو بچہ لڑتا ہے۔ آج جو بچہ موبائل کا عادی ہے، اگر اس کے ہاتھ سے تھوڑی دیر آپ نے لے لیا تو وہ گھر کے برتن توڑے گا، ایسا چیخے گا چلائے گا، پورے گھر کو سر پہ اٹھا دے گا۔ تو کھیلنا بچے کا ہے گلی میں میدان میں، تو اس کی بھاگنے سے اس کے جسم میں خون کی روانی ہوگی، اس کا کھانا ہضم ہوگا، بچوں کے ساتھ کھیل کر یہ بولی مزاج سیکھے گا، لوگوں کے عرف و عادات سیکھے گا، بڑے لوگوں کے ساتھ رہ کر ان کے اچھے اطوار سیکھے گا۔ تو ہم نے بچے کو ایسا مصروف کیا کھیلنے کا، یا وقت ہی نہیں دیا، یا وقت دیا تو موبائل دیا، یا تو بالکل وقت نہیں ہے، صبح اٹھا تو اسکول گیا، وہاں سے آیا تو مدرسے، وہاں سے آیا تو ٹیوشن، پھر وہاں سے لوٹا تو کام لکھنے میں لگ گیا، جب تک آنکھ بند نہیں ہوتی اسے کوئی وقت فرصت کا نہیں ملتا۔ اتنا مصروف بچے کو نہ کیا جائے، اسے تھوڑا وقت اس کی تفریح کے لیے دیا جائے۔ نمبر 76، وعدہ خلافی سے بچنے کی ترغیب دیں۔ بچے کو ابتدا سے بتائیں بیٹا وعدہ خلافی نہیں کرنی، جس کام کا کسی سے وعدہ کرو کہ یہ کام کرنا ہے پھر اس کو ضرور کرو، اس لیے کہ وعدہ خلافی منافق کی نشانی ہے۔ مومن آدمی کبھی بھی وعدے کے برخلاف نہیں کرتا، تو یہ تب ہوگا جب ماں باپ بھی وعدے کو پورا کریں گے۔ جب کسی سے کوئی وعدہ کیا، کسی سے قرضہ لیا وقت پہ دے رہے، کسی کو کہا ہم آپ کے پاس آئیں گے وقت پہ آئے، تو جب وہ اپنے وعدوں کی پاسداری کریں گے تو بچہ بھی کرے گا۔ نمبر 77، بچوں کو ایثار کی تعلیم دیں۔ بچوں کو ایثار کی تعلیم دیں، اس کا مطلب یہ ہے، ایثار کہتے ہیں اپنی ضرورت کی چیز دوسروں کو دے دینا۔ مثلا بچے کے پاس 5-10 روپے ہیں، اسے بتایا بیٹا اگر کوئی اور مستحق نظر آیا، آپ کے پاس 10 روپے ہیں، اس کے پاس بالکل خرچہ اسکول میں نہیں ہے، تو 5 اس کو دے دینا۔ آپ کے پاس 20 ہے، 10 اس کو دے دینا۔ یہ میں نے آپ کو 20 روپے کا خرید کے دیا، اگر کوئی مستحق نظر آیا آدھا تم اس کو دے دینا۔
یہ تمہارے پاس 2 کھلونے ہیں، کوئی اور ساتھی مانگنے لگا، ایک اس کو دے دینا۔ تو جب ایثار کی تربیت ہم کریں گے ابتدا سے تو وہ ہمیشہ بانٹ کر کھائے گا، صرف اپنے لیے جمع نہیں کرے گا۔ وہ سمجھے گا کہ رزق وہی ہوتا ہے جو تقسیم کر کے کھایا جاتا ہے، کھلونے وہی ہوتے ہیں جو تقسیم کیے جاتے ہیں، سامان وہی ہوتا ہے جو بانٹ دیا جاتا ہے۔ تو ابتدا سے بچے کے دل میں یہ ایثار کی محبت ہو۔ قرآن کریم میں ایسے لوگوں کو پسند کیا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ایمان والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے، اگرچہ وہ خود وہ لوگ گھاٹے کے اندر ہوں اور کمی کے اندر موجود ہوں، ضرورت کے اندر ہوں، پھر بھی وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیں گے۔ نمبر 78، بڑوں کو نام کے بجائے القابات سے پکارنے کا درس دیں۔ بچے کو بتایا جائے بیٹا جب بھی کسی بڑے کو پکارو گے نام نہیں لوگے، اس کو لقب کے ساتھ پکارو گے۔ آج ہوتا یہ ہے کہ بیٹا اپنے چچا کو پکار رہے نام لے کر پکار رہا ہے، ماموں کو پکار رہے نام لے کر، استاذ کا نام لے رہا ہے۔ اسے بتایا جائے بیٹا جب بھی کسی بڑے کو پکارتے ہیں تمہارا چچا ہے تو چچا جان کہہ کر، ماموں جان کہہ کر، ابو جی کہہ کر پکارو۔ آج جب سے ہمارے اندر انگریزی رسم و رواج آئی، مغرب کا کلچر اور تہذیب آئی، جو پیارے نام تھے وہ ختم ہو گئے، ابو جی، امی جی، چچا جان، ماموں جان۔ اب اس کی جگہ ختم ہوتے ہوتے انکل آ گیا، مما آ گئی، پاپا آ گئے، ڈیڈی آ گئی۔ جو محبت اور تعظیم والے الفاظ تھے، جس سے عقیدت اور محبت نظر آتی تھی، اس کا درس دیا جائے تاکہ بچے کے نام پکارنے سے ہی دوسرے کے دل میں محبت پیدا ہو جائے، اور اسے بتایا جائے بیٹا بڑوں کو نام لے کر نہیں پکارتے، لقب سے پکارتے۔ یہ مولانا صاحب، یہ قاری صاحب، یہ حافظ صاحب، یہ ڈاکٹر صاحب، یہ پروفیسر صاحب، یہ بابا جی، جب یہ سارے القابات ہوں گے دوسرے کو لقب سے پکارو، محبت بڑھتی۔ اور اگر چھوٹا ہو کر بڑے کو نام سے پکارے تو انسان اس کی نظروں میں گر جاتا ہے۔ نمبر 79، مجلس میں بیٹھنے کے آداب سکھائیں۔ بچے کو سکھایا جائے جب کسی مجلس میں جاؤ گے کیسے بیٹھو گے۔ عموماً دیکھنے میں آیا جب کسی مجلس میں کوئی اپنے بچوں کو لاتا ہے، اب یا تو وہ بچہ کھیلتا رہتا ہے، پوری مجلس کے اندر جو ایک فضا بنی ہوئی ہے وہ سب خراب ہو جاتی ہے۔ جو مجلس کے اندر سیکھنے سکھانے کی جو فضا ہے، نظم و نسق ہے، یا تو وہ بچہ کھلونے توڑے گا، یا پانی ہے تو پانی گرائے گا، دروازہ بند کرے گا، کھولے گا، یا جگ کو اور یا گلاس کے ساتھ لگا رہے گا، تو پورے مجلس کی توجہ اس کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو اسے ترتیب کے ساتھ بیٹھنا سکھایا جائے، 2 زانو بیٹھ جائے، جس طرح بڑے بیٹھیں اور اس طرح گفتگو سنیں، یہ مجلس کے آداب ہیں۔ عموماً ہم یہ کہہ کر چھوڑ دیتے بچہ ہی تو ہے، اور یہی ہوتا ہے بچہ کہہ کر چھوڑتے ہیں، پھر جب بڑا ہوتا ہے تو اس کی تربیت اسی طرح ہوتی ہے۔ جب بچپن سے اچھے اخلاق نہیں سکھائے تو بڑے ہو کر کبھی وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ نمبر 80، بچے کے کیبل، لیپ ٹاپ اور موبائل پر نظر رکھیں کہ بچہ کیا دیکھتا ہے۔ بچے کے لیپ ٹاپ پر، موبائل پر، اور اسی طرح بچہ اگر کیبل دیکھ رہا ہے، انٹرنیٹ استعمال کر رہا ہے، تو والدین کی نظر ہو کہ ہمارا بیٹا موبائل پہ کیا دیکھتا ہے۔ ہم نے تو اسے موبائل دے کر دے دیا کہ یہ بچہ اس سے سیکھ رہا ہے، وہ بچہ سیکھتا کم ہے معاذ اللہ۔ آج کے دور میں بے حیائی کا آلہ ہے، بے حیائی کی چیزیں اس میں زیادہ دیکھ لیتا ہے، دین سے زیادہ دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے بچے کا لیپ ٹاپ کبھی چیک کیا جائے، اس کے موبائل کی میموری کو دیکھا جائے، اس نے موبائل کس طرح استعمال کیا، اس کا ڈیٹا چیک کیا جائے، اس لیے کہ وہ بیٹا ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور ہم سے سوال ہوگا اس کے بارے میں۔ بچہ تو ناسمجھ ہے، اسے اپنے فائدے اور نقصان کا اس وقت کا ما حقہ نہیں پتہ، تو جب اسے معلوم ہوگا کہ میرا والد میری ان چیزوں پہ نظر رکھتا ہے، کبھی وہ اس کو غلط استعمال نہیں کرے گا۔ ہم یہ کہہ دیتے ہیں جی بچے کا موبائل ہے میں کیوں دیکھوں، لیکن وہ بچہ ابھی شعور کو نہیں پہنچا، اسے اچھے برے کی تمیز نہیں ہوئی، اسے وقت کا ضیاع اور وقت کو کارآمد بنانے کا پتہ نہیں ہے، اسے حیا اور بے حیائی کی ابھی تمیز نہیں ہے، اس کا نقصان ہو۔